الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک فقیر تھا۔ وہ فقیر ایک دن کسی محلے میں بھیک مانگنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جب وہ ایک گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر صدائیں لگاتا ہے، پکارتا ہے، وہ گھر نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا بنگلے کے مانند بہت بڑا محل تھا۔ تو اس فقیر نے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر گارڈن کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ گارڈن میں ایک بہت بڑا آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آنکھوں میں کالا چشمہ لگا کر آرام سے گارڈن کے اندر اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو فقیر نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد میں ایک طرف بیوی بیٹھی ہوئی ہے جو بالکل حسین و جمیل عورت ہے، خوبصورت ہے، جس کے پورے جسم کے اندر سونا چاندی سے اس کا پورا جسم بھرا ہوا ہے، اور ایک طرف خوبصورت بچے موجود ہے۔ فقیر نے صدائیں لگاتے ہوئے اس مالدار کو، اس گھر کے مالک کو یہ کہتے ہوئے صدائیں لگانے لگا کہ اے بادشاہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عالیشان مکان دیا ہے، عالیشان بنگلہ دیا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے تھوڑی زمین بھی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، میرے پاس 1 روپے کی بھی حیثیت نہیں ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اے بادشاہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل خوبصورت بیوی اور بچے بھی دیا ہے، میرے پاس کوئی عورت نہیں ہے اور نہ کوئی مجھے لڑکی دیتا ہے، جس کی وجہ سے میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ وہ گارڈن میں بیٹھا ہوا مالک کھڑے ہو کر اس فقیر کی طرف تو متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گاڑی دیا ہے، بنگلات دیا ہے، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، میرے پاس ہر نعمت موجود ہے، خوبصورت بیوی موجود ہے، خوبصورت اولاد ہے، اور گھر پر کام کرنے کے لیے ہزاروں کے تعداد میں نوکر موجود ہے، میں اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے پاس کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس فقیر کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آنکھوں سے کالا چشمہ نکال کر کہتا ہے کہ دیکھو، میرے پاس یہ تمام بنگلات، گاڑی، دولت، بیویاں اور بچے، تمام چیزیں موجود ہے، لیکن میرے پاس ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے۔ آپ ایک کام ایسا کرنا کہ یہ تمام جائیداد میں آپ کے نام کروں گا، یہ پورا بنگلہ آپ کے نام پہ کروں گا، تمام گاڑیاں آپ کو دے دوں گا، اور میری اولاد کو بھی آپ کے خدمت کے لیے ہدیہ کر دوں گا، آپ اس کو جس طرح چاہے اس طرح استعمال کر لینا، اور میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا، تم اس کو بعد میں اپنے نکاح میں لے لینا۔ تو یہ کہتا ہے بادشاہ، جب فقیر کو یہ باتیں تعجب پڑتی ہے، آگے بادشاہ کہتا ہے، وہ محل کا مالک کہتا ہے، ان تمام چیزوں کو میں دے دوں گا، کیا آپ اس کے بدلے میں آپ اپنی دونوں آنکھوں کو مجھے دے دو گے؟ فقیر تعجب ہوا، فقیر کو احساس ہوا، اور فقیر وہاں سے چل بسا۔ جب وہ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آگے چلا، اور دل میں اس نے یہ کہا، اور
کچھ اشعار اس نے پڑھتے ہوئے ان اشعار میں یہ چیزیں ظاہر کر دی، اللہ نے ہر انسان کو کروڑوں کی دولت عطا کیا ہے، 2 آنکھ کی قیمت بادشاہ نے پورے اپنی جائیداد کو لگا دیا، پھر بھی آنکھ فقیر نہ دے سکا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے آنکھ بھی بہت بڑی اللہ کی کروڑوں کی نعمت ہے۔ اور اسی طرح ایک بائک رائڈر جو ریسنگ کرتا تھا، جو پوری دنیا میں مشہور جس کا نام ہے، وہ ایک مرتبہ جب ریسنگ کر رہا تھا تو جو ریس کے درمیان اس کا ایکسیڈنٹ ہو کر وہ کوما میں چلا گیا۔ جب اس کو ہاسپٹل میں بھرتی کر دیا گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی گردن کی پوری نسیں دبی ہوئی ہے، اس کی کٹی ہوئی ہے، تو اس کی قیمت اربوں کھربوں روپیہ لگانے کے باوجود بھی وہ اس کے خاندان والوں نے اربوں کھربوں روپیہ ڈاکٹروں کے پاس دیا اور اس کا علاج کروایا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے گردن کو اٹھا نہیں سکا۔ اب معمولی سی گردن کی رگوں کی قیمت کیا بن رہی ہے؟ کروڑوں روپیہ دینے کے باوجود بھی گردن ٹھیک نہیں ہوئی، تو معمولی سی رگ کی قیمت کروڑوں کی ہوتی ہے، اور انسان کی آنکھ کی قیمت کروڑوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اللہ نے جو آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے، جس کے بدن میں کوئی نقص نہیں ہے، جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے وجود کو دیکھے اللہ نے اس وجود کو کتنا قیمتی کروڑوں کا بنایا ہے۔ تو اسی لیے یہ چیز اگر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ چیزیں آئیں گی تو ہم کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ ہم اپنے وجود میں دیکھیں، ہم اپنے جسم میں دیکھیں اللہ نے کتنے قیمتی چیزیں ہمارے جسم میں رکھا ہے۔ تو اس چیز سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ہر نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی نعمت کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی شکر گزاری نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔